السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، خیریت سے ہیں آپ؟ ہم آج کل ٹیسٹ آف کنٹرول پڑھ رہے ہیں، اور ٹیسٹ آف کنٹرول میں کہ ہم نے ابھی تک پرچیز سسٹم پڑھ لیا، سیل سسٹم پڑھ لیا، پے رول سسٹم پڑھ لیا اور کیش سسٹم پڑھ لیا۔ اب کچھ مزید سسٹمز ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں۔ انفیکٹ اب ڈپینڈ کرتا ہے نیچر آف آرگنائزیشن پر، کہ جس طرح کی وہ آرگنائزیشن کی نیچر ہوگی، جن جن ایریاز میں آپ کو سینسٹیوٹی نظر آ رہی ہوگی، وہاں پر آڈیٹر ٹیسٹ آف کنٹرول ان ایریاز پر لگائے گا۔ لائک ایک مینوفیکچرنگ کنسرن ہے، وہاں پر انوینٹری از ویری مچ سینسٹیو ایریا، آپ کو انوینٹری پر ٹیسٹ آف کنٹرول اپلائی کرنا ہوں گے۔ پھر کوئی ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جہاں پر نان کرنٹ ایسٹس بے شمار ہیں، وہاں نان کرنٹ ایسٹس پر آپ کو ٹیسٹ آف کنٹرولز لگانا ہوں گے۔ اور کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، انہوں نے انویسٹمنٹس کر رکھی ہوتی ہیں کچھ، وہاں پر بھی ہمیں ٹیسٹ آف کنٹرولز اپلائی کرنا پڑتے ہیں۔ اب یہ جو انوینٹری کے ریفرنس میں آپ کو بتاؤں کہ تمام آرگنائزیشنز انوینٹری نہیں رکھتی۔ ویسے بھی آج کل کی ماڈرن دور میں جسٹ ان ٹائم کی تھیوری اپلائی ہوتی ہے، جہاں پر کہ انوینٹری کم از کم رکھی جاتی ہے، بلکہ رکھی ہی نہیں جاتی، منگوایا ہی اس وقت جاتا ہے سامان جب ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ سپلائر آر ویری مچ ایفیشینٹ اوور دیئر۔ لہٰذا اب جو میں آپ کے ساتھ چند ایک چیزیں ڈسکس کروں گا، یہ چونکہ تمام آرگنائزیشنز میں ان کی موجودگی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو ادر سسٹمز کے تحت بھی بعض لوگ گروپ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے دیٹ از کہ وی آر گوئنگ ٹو ٹیسٹ انوینٹری سسٹم۔ انوینٹری کے بارے میں آپ اتنی بات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ایکول ٹو کیش سمجھی جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں بہت مہنگی بعض اوقات انوینٹری ہوتی ہے۔ کچھ ایسے کمپوننٹس ہوتے ہیں را مٹیریل کے، اسپیئر پارٹس کے، جن میں گولڈ کی آئٹمس بھی شامل ہوتی ہیں، سلور یا اس سے بھی بعض اوقات مہنگی دھاتیں اس کے اندر شامل کی جاتی ہیں۔ اور پھر انوینٹری کا چوری ہو جانا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ کیش اگر سامنے پڑا ہو تو وہ چوری کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا انوینٹری کے اوپر بھی ایک خاصا اسٹرانگ قسم کا کنٹرول ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور آڈیٹر اس کنٹرول کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بات آپ کو دوبارہ سے یاد دلاتا چلوں، پیچھے کچھ عرصے سے جب ہم اس بات کو پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو اپروچ ہے یہ سسٹم اپروچ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کنٹرول انوائرمنٹ ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے اس اینٹیٹی کی، آڈیٹر اس کو اسٹڈی کرتا ہے اور پھر اس کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور جب آڈٹ ایویڈنس اس کو مل جاتا ہے سیٹسفیکٹری، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب میں اس پر بیس کر کے ویریفیکیشن اپروچ کو کم از کم کروں گا، یعنی کہ ٹیسٹ آف ڈیٹیلز کو کم از کم کروں گا۔ لہذا یہ جو ٹیسٹ آف کنٹرولز ہیں، یہ آڈیٹر کو اس لیول پر اگر سیٹسفائی کر دیتے ہیں کہ جس سسٹم کے مطابق پرچیز ہونا چاہیے تھی اسی سسٹم کے مطابق پرچیز ہو رہی ہے، جن اصول و قوانین و قواعد کے مطابق سیلز ہونا چاہیے تھی سیلز اسی طرح سے ہو رہی ہیں، جس طرح سے پے رول کو پریپیئر کرنا چاہیے تھا اور اس پے رول کی پیمنٹس ہونا چاہیے تھی رائٹ پرسن کو رائٹ ٹائم پر، اسی طرح سے ہو رہی ہیں، اور کیش کا کنٹرول، انوینٹری کا کنٹرول، نان کرنٹ ایسٹس کا کنٹرول بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو پھر ڈیٹیل میں ہم اس کی ویریفیکیشن کے وقت ایکسٹینٹ کم کر دیا کرتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم جب انوینٹری کی بات کریں گے تو انوینٹری میں آپ کو کچھ پرچیز اور سیلز کی سسٹمز کی باتیں بھی نظر آئیں گی، کیونکہ ڈیفینیٹلی یو نو ویری ویل کہ آپ کو
جب گڈس پرچیز کی ہوتی ہیں یا مٹیریل پرچیز کیا ہوتا ہے اس کا جو باقی بچ جاتا ہے حصہ دیٹ از unused or unsold part of goods purchased is known as inventory. اب سیلز سے اس کا کیا ہے کہ آپ نے اسی پرچیزڈ گڈس میں سے جب چیزیں سیل کرنی ہے یا مینوفیکچرڈ گڈس میں سے پروڈیوسڈ گڈس میں سے چیزیں سیل کرنی ہے تو وہاں پر باقی جو بچ گیا دیٹ از انوینٹری. سو انوینٹری کا پرچیزز اور سیلز کے ساتھ گہرا تعلق ہے. یہاں پر انوینٹری کو ٹیسٹ کرتے وقت بھی ہم وہ تمام کی تمام چیزیں دیکھ رہے ہوں گے اپلیکیشن کے طور پر جو کہ پرچیزز اور سیلز میں ہم نے دیکھی. اور پھر جب انوینٹری ٹیسٹ ہو جاتی ہے تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اوکے جی انوینٹری سے متعلق ڈفرینٹ پرچیزز اور سیلز وغیرہ کے جو ٹیسٹس ہمیں مزید کرنے ہیں ان کی ایکسٹینٹ کیا ہونا چاہیے. کلیئر؟ اب ہم انوینٹری سے متعلق سب سے پہلے کیا بات کریں گے؟ یس کنٹرول آبجیکٹیوز کی. تو دیکھتے ہیں جی انوینٹری کے کنٹرول آبجیکٹیوز کیا ہیں. دا ویری فرسٹ از کہ آتھورائزیشن ہونی چاہیے اور پرچیز پروسیجرز باقاعدگی کے ساتھ فالو ہونے چاہیے. اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ وہی باتیں ہوں گی جو کہ پرچیزز میں بھی ہم پڑھ چکے ہوں گے سیکھ چکے ہوں گے. اب انوینٹری سے متعلق جو ہمارا سامان پڑا ہوا ہے اسٹور میں. اچھا یہاں پر ایک بات آپ کے نالج میں پہلے ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ انوینٹری اسٹور لیول پر بھی ہوتی ہے, ورک شاپ لیول پر بھی ہوتی ہے اور ویئر ہاؤس میں بھی ہوتی ہے. اسٹور لیول پر جو انوینٹری ہے یہ جو مٹیریل اینڈ سپلائیز ہم پرچیز کرتے ہیں جنہوں نے کنزیوم ہونا ہوتا ہے ورک شاپ کے اندر اور ایک فائنل پروڈکٹ کا فنشڈ پروڈکٹ کا حصہ بننا ہوتا ہے, یہ وہ والی مٹیریل اینڈ سپلائیز ہوتی ہیں جو اسٹور میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. انوینٹری کے بارے میں مزید یہ بات اسٹور انوینٹری کے بارے میں مزید یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ صرف پروڈکشن سے متعلق ہی انوینٹری نہیں ہوتی بلکہ بعض صورتوں میں آفس سپلائیز انوینٹری بھی ہوتی ہیں لائک اسٹیشنری وغیرہ کی انوینٹری اور شپنگ سپلائیز کی بھی انوینٹری پڑی ہوتی ہے اسٹور میں. تو اسٹور انوینٹری از اے پلیس جہاں پر کہ آپ کو آفس سپلائیز شپنگ سپلائیز اینڈ فیکٹری سپلائیز یا پروڈکشن سے ریلیٹڈ جو سپلائیز ہیں وہ پڑی ہوئی ملیں گی. اب جب یہاں سے مٹیریل ایشو ہوتا ہے وہ ورک شاپ میں جاتا ہے, وہاں پر ایک پروسیس میں وہ انوالو ہوتا ہے. اب اگر تو وہ فنشڈ فارم میں آ گیا تو وہ چلا جائے گا ویئر ہاؤس میں, اور اگر کلوزنگ ڈیٹ تک جس دن ہم نے انوینٹری کو کاؤنٹ کرنا ہے دیٹ از ان پروسیس دیٹ could not be finished, وہ ایک سیمی فنشڈ شکل میں آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو دیٹ ول ریمین ان دا ورک شاپ, کیونکہ اس پہ ابھی کام مزید ہونا ہے. وہ ورک شاپ میں اس دن پڑا ہوگا جس دن آپ نے انوینٹری کاؤنٹ کی ہوگی. سو ورک شاپ میں ایک انوینٹری موجود ہوتی ہے اور پھر ایک انوینٹری ویئر ہاؤس میں گودام میں گوڈاؤن میں موجود ہوتی ہے جو کہ فنشڈ گڈ انوینٹری ہوتی ہے. سو ایک مینوفیکچرنگ کنسرن میں انوینٹری کے 3 لیولز ہیں جو کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. اب ان انوینٹریز کے بارے میں ہم کنٹرول اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں, کنٹرول پروسیجرز کی بات کریں گے اور پھر ان کو آڈیٹر ٹیسٹ کرے گا. اوکے سو پہلا جو کنٹرول آبجیکٹو ہم نے دیکھا تھا دیٹ واز کہ آتھورائزیشن ہونی چاہیے اور پرچیز پروسیجرز اس کے ٹھیک اپلائی ہونے چاہیے. اب پرچیز پروسیجرز کے بارے میں وی ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ ان دا پرچیزنگ سسٹم, جہاں پر کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پرچیز آرڈر سے پہلے ریکویزیشن کا ہونا ضروری ہے اور پھر پرچیز آرڈر آپ کا اس ریکویزیشن پر بیس کر کے بنے گا اور اس سپلائر کو پرچیز آرڈر بھیجا جائے گا جو کہ
پہلے سے ایک اپرووڈ سپلائر ہے یا جس کی کوٹیشنز آپ نے سب سے زیادہ سوٹیبل پائیں. تو وہ تمام ڈیٹیلز چونکہ وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ, لہٰذا اب ہم جو بات کر رہے ہیں صرف انوینٹری سے پرٹیننٹ کہ آپ کی آتھرائزیشن پراپر ہو اور پرچیز پروسیجرز پراپر اپنائے گئے ہوں. یہ ایک کنٹرول آبجیکٹو ہے اس کا. نیکسٹ بات اس میں یہ ہے کہ کنٹرول اوور گڈس انورڈ. اب یہ بھی آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. گڈس انورڈس کے ریفرنس میں ہم نے دیکھا تھا پرچیزنگ سسٹم میں کہ گڈس ریسیوڈ نوٹ بنائے جاتے ہیں. جب پرچیز کی ہوئی چیزیں آپ کے پاس پہنچتی ہیں تو وہاں پر ایک انسپیکشن ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے. انوینٹری میں پہنچنے سے پہلے اس مٹیریل سپلائز کو اس انسپیکشن ڈپارٹمنٹ سے پاس ہونا پڑتا ہے. اب وہاں پر گڈز ریسیوڈ نوٹ بنتا ہے. سو یہ کنٹرول آبجیکٹو میں آیا کہ جی ہمارے پاس وہاں پر گڈز ریسیوڈ نوٹ یا گڈز انورڈز کے لیے ایک پروسیجر کا ہونا ضروری ہے, وہاں پر موجود ہو, جو بھی گڈز ریسیو ہوں ان کے لیے ایک پروسیجر. نیکسٹ آبجیکٹو ہے ہمارا کہ انوینٹری ریکارڈز سپورٹڈ بائی فزیکل انوینٹری کاؤنٹ. ہمارے پاس جو بھی انوینٹری ریکارڈز ہوں گے ان انوینٹری ریکارڈز کی سپورٹ میں فزیکل کاؤنٹ کا ہونا ضروری ہے. فزیکل کاؤنٹ ضرور ہوگا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس خالی جمع خرچ کیا ہوا ہے, صرف تحریری طور پر ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے اینڈ وی ڈونٹ ہیو دا کاؤنٹ ایگزیکٹلی فزیکل کاؤنٹ آف دیٹ انوینٹری. دیٹ شوڈ بی ویریفائڈ ود دا فزیکل کاؤنٹ. یہ کنٹرول آبجیکٹو ہے ہمارا کہ فزیکل کاؤنٹ ضرور ہوگا اس کی بیس پہ. نیکسٹ کمز کنٹرول اوور ڈسپیچز اینڈ گڈس آؤٹ ورڈس. اب یہ انوینٹری کا معاملہ ہے نا. اب انوینٹری سے جو چیز بھی آؤٹ ہوگی, بھلے وہ اسٹور انوینٹری سے ورک شاپ کی طرف آؤٹ ہو رہی ہے یا ورک شاپ سے ویئر ہاؤس کی طرف آؤٹ ہو رہی ہے یا ویئر ہاؤس سے کسٹمر کی طرف آؤٹ ہو رہی ہے, وہاں پر کنٹرول ریکوائرڈ ہے. آپ جب بھی انوینٹری کو اس کی لوکیشن سے ہٹائیں گے, کسی دوسری لوکیشن پر بھیجیں گے, تو باقاعدہ پراپر ڈاکیومنٹ بیسڈ آپ اس موومنٹ کو کریں گے, ادروائز وہ وہاں سے موو نہیں کر سکے گے. یہ بات اس کنٹرول آبجیکٹو میں تھی. نیکسٹ ہمارے پاس کنٹرول آبجیکٹو ہے کہ ایجوکیٹ اسٹیپس should be taken to identify all inventory for which provisions may be required on the grounds that their net realizable value is below cost. اب net realizable value, do you remember what is this net realizable value? آپ لوگوں نے اپنی فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے پیپر میں پڑھا ہوا ہے کہ انوینٹری از ویلیوڈ at lower of the cost and net realizable value. یاد آیا؟ وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نمبر 2 کی یہ کہانی ہے کہ ہم نے اپنی انوینٹری کو کاسٹ یا نیٹ ریئلائزبل ویلیو ان دونوں میں سے جو لوور ہوتی ہے اماؤنٹ اس پر شو کرنا ہوتا ہے. پروڈنس کانسیپٹ ہے, if you do remember, یہ پروڈنس کانسیپٹ پر بیسڈ آپ کی اکاؤنٹنگ پالیسی ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جب اپنی انوینٹری کو اس پروڈنس کانسیپٹ پر بیس کرتے ہوئے IS2 کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نیٹ ریئلائزبل ویلیو پر لے کر آنا ہے, تو کاسٹ سے نیٹ ریئلائزبل ویلیو پر لانے کے لیے جو آپ نے پروویژننگ کرنی ہے, جو آپ نے ایک اندازہ قائم کرنا ہے, کیونکہ ایک اندازہ ہی ہے نا, اس میں آپ ایسٹیمیٹڈ سیلنگ پرائس لیتے ہیں کہ جی ہماری انوینٹری اب کتنے کی بک سکے گی, اگر وہ کاسٹ سے بھی کم کی بک سکے گی تو آپ اس کو کاسٹ سے نیچے لے کر آتے ہیں. اب وہاں پر ایک اندازہ ہوتا ہے, اس کے لیے ایسٹیمیٹڈ سیلنگ پرائس, ایسٹیمیٹڈ کاسٹ آف کمپلیشن اینڈ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ٹو میک سچ سیلز کی بات آتی ہے. اب وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کا کنٹرول ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک کیلکولیٹ ہوئی ہوں فگرز.
اوکے یہ نہیں کہ آپ نے بغیر کسی بیس کے بغیر ریلائبل میجرمنٹ کے آپ نے اپنی کاسٹ کو NRV پر ریڈیوس کر دیا. وہاں پر ایک ریلائبل میجرمنٹ موجود ہونا چاہیے. ایک بہتر ایسٹیمیٹ پر بیس کر کے ہمیں نیٹ ریلائزبل ویلیو تک پہنچانے کے لیے ایک پروویژن کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا. اور نیکسٹ آبجیکٹو جو کہ ہم نے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ کے اندر پڑھا تھا انوینٹری پرچیز کے ریفرنس میں کہ انوینٹری لیولز شوڈ بی کنٹرولڈ so that materials are available when required but the inventory is not unnecessarily large. جہاں پہ انوینٹری لیولز کی بات آپ کو یاد دلاؤں گا. میکسیمم اسٹاک لیول, منیمم اسٹاک لیول, ڈینجر لیول, ری آرڈر لیول, کہ ہم نے یہ لیولز ڈٹرمن کرنے ہوں گے اور ان لیولز کے مطابق ہم پھر انوینٹری کو اپنے پاس رکھیں گے یا ایشو کرتے وقت ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ وہ لیول سے نیچے تو انوینٹری نہیں پہنچ گئی, اور ان نیسسریلی بھی انوینٹری پرچیز کر کے نہیں رکھیں گے تاکہ سٹوریج کاسٹ نہ کہیں بڑھ جائے ہماری. اور ان نیسسریلی اگر آپ پرچیز کر کے رکھیں گے تو انویسٹمنٹ بھی تو آپ کی اتنی بلاک ہوگی نا. لہذا ہم یہاں پر یہ کنٹرول آبجیکٹو بنا رہے ہیں کہ ہمارے لیولز آف انوینٹری جو ڈٹرمن ہونے چاہیے تاکہ اننیسسریلی نہ تو ہمارے پاس زیادہ انوینٹری ہو نہ ہی اتنا ڈینجر لیول پہ پہنچ رہا ہے کہ ہمیں انوینٹری ریکوائرڈ ہے لیکن اب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور پروڈکشن رکی ہوئی ہے. سو دیز ور دا کنٹرول آبجیکٹوز. اب جی ان کنٹرول آبجیکٹوز پر بیس کر کے ہم کنٹرول پروسیجرز بنانے جا رہے ہیں کہ جن سے یہ کنٹرول آبجیکٹوز ہمارے حاصل ہوتے ہوں, اور پھر ٹیسٹ آف کنٹرول ہوگا جس کے ذریعے سے دیکھا جائے گا کہ کیا یہ کنٹرول پروسیجرز باقاعدہ طور پر اپنائے گئے, امپلیمنٹ ہوئے. یہ کہانی آپ کو بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے پچھلے کوئی 5-6 لیکچر سے, اور لازماً اب آپ کو یہ باتیں یاد ہو گئی ہوں گی. آدھے آڈیٹر تو آپ بن گئے کیونکہ آپ کو ٹیسٹ آف کنٹرول کرنا آ گیا. بہت اہم ایریا ہے یہ آڈیٹنگ میں. چلیں ہم دیکھتے ہیں کنٹرول پروسیجرز انوینٹری کے لیول پر کیا ہیں. ان کنٹرول پروسیجرز کو ہم 5 ایریاز میں سیکھیں گے. نمبر 1 از اپروول اینڈ کنٹرول آف ڈاکیومینٹس. نمبر 2 ارتھمیٹیکل ایکوریسی. نمبر 3 کنٹرول اکاؤنٹس, یہ انوینٹری کنٹرول اکاؤنٹس ہوں گے. نمبر 4 کمپیریزن آف ایسٹس ٹو ریکارڈس, یعنی کہ فزیکل کو بکس کے ساتھ کمپیئر کریں گے, اور ایکسیس ٹو ایسٹس اینڈ ریکارڈس, یعنی کہ فزیکل انوینٹری کی ایکسیس اور بکس آف اکاؤنٹس جس میں کہ انوینٹری کو مینٹین کیا ہوا اس کی ایکسیس سے متعلق بات ہوگی اس کے اندر. سب سے پہلی بات اپروول اینڈ کنٹرول آف ڈاکیومینٹس کے ریفرنس میں کہ ہم نے یہاں پر ایشوز فرام انوینٹری جو ہیں اس کے بارے میں یہ کہا کہ اٹ شوڈ بی میڈ اونلی آن پراپرلی آتھورائزڈ ریکویزیشنز. یہ بات ہم آلریڈی ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ انوینٹری سے کبھی بھی کوئی چیز آؤٹ نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے پاس کوئی ریکویزیشن نہیں آئی ہوئی. اب ریکویزیشن کون بھیجتا ہے؟ جس کو وہ انوینٹری ریکوائر ہوتی ہے. میں نے بھی آپ سے بتایا تھا کہ اسٹور انوینٹری میں آفس سپلائز کی انوینٹریز بھی موجود ہیں, شپنگ سپلائز سے متعلق بھی آئٹمس موجود ہیں, اور پروڈکشن سپلائز سے متعلق بھی آئٹمس موجود ہیں. اب وہاں پر اگر ورک شاپ میں جہاں پر کہ اس کاسٹ یونٹ پر کام ہو رہا ہے, کاسٹ یونٹ یاد ہے نا, کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ پروڈکٹ آئٹم جس پر کاسٹ انکر کی جا رہی ہوتی ہے دیٹ از نون ایز کاسٹ یونٹ. تو وہ ورک شاپ میں جس کاسٹ یونٹ پر کام ہو رہا ہے, جس پروڈکٹ پر کام ہو رہا ہے, اس کے لیے ہمیں را مٹیریل ریکوائرڈ ہے, کچھ انڈائریکٹ مٹیریل ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے وہ ورک شاپ کا جو انچارج ہوگا, پروڈکشن مینیجر جو ہوگا, اس کی طرف سے پراپرلی اپرووڈ ایک ریکویزیشن اسٹور کو بھیجی جائے گی, تو اسٹور سے وہ
مٹیریل ایشو ہوگا, ادروائز ناٹ. شپنگ سپلائز کی طرف آ جائیے, یہ پیکنگ مٹیریل کی بات ہو رہی ہے. اب آپ نے اس پروڈکٹ کو پراپرلی پیک کرنا ہے. اب پیک کرنے کے لیے انہیں کوئی تھرموپور چاہیے, کوئی کارٹن چاہیے, کوئی لکڑی کی کچھ بلاکس ہوتے ہیں وہ چاہیے باکس بنانے کے لیے. اب یہ تمام کی تمام چیزیں اسٹور میں پڑی ہوئی ہیں. اب یہ جو شپمنٹ سے متعلق رسپانسبل پرسن ہوگا جس نے پیکنگ کروانا ہوگی, وہ ریکویزیشن بھیجے گا تو اسٹور سے انوینٹری ایشو ہوگی شپمنٹ کے لیے. اسی طرح سے آفس سپلائز اگر ہیں, کمپیوٹر کی پرنٹنگ کے لیے آپ کو پیپرز ریکوائرڈ ہیں, ادھر سے آفس انچارج اگر بھیجے گا ایک ریکویزیشن سلپ کہ جی ہمیں یہ والے پیپرز ریکوائرڈ ہیں, تو وہ اسٹور سے ایشو ہو جائیں گے. اسٹیشنری کچھ آئٹم ریکوائرڈ ہیں, ریکویزیشن آئے گی, ایشو ہو جائے گی. سو انوینٹری سے وداؤٹ ریکویزیشن کوئی چیز ایشو نہیں ہو سکتی. پراپر ڈاکومنٹیشن وہاں پر ریکوائرڈ. نیکسٹ, اپروول اینڈ کنٹرول آف ڈاکومینٹس کے لیول پر جو کنٹرول پروسیجر ہے وہ ہے جی کہ ریویو ہونا چاہیے آف ڈیمیجڈ, obsolete اینڈ سلو موونگ انوینٹری کا, اور اگر کوئی رائٹ آفس ہیں تو دیٹ شوڈ بی آتھورائزڈ. اب دیکھیے انوینٹری سلو موونگ بھی ہوتی ہیں, آپ نے پرچیز کر کے رکھی ہوئی ہیں, استعمال ہی نہیں ہو رہی. ڈیمیجڈ انوینٹریز بھی ہوتی ہیں, obsolete بھی ہو جاتی ہیں, آؤٹ فیشنڈ, آؤٹ آف ڈیٹ, جنہوں نے اب استعمال ہی نہیں ہونا. اب ایسی انوینٹریز جو ہیں ان کو رائٹ آف ہو جانا چاہیے. اب وہ رائٹ آف جو ہوگا وہ پراپرلی آتھورائزڈ رائٹ آف ہوگا کہ ہم اگر انوینٹری کو رائٹ آف کرتے ہیں, رائٹ آف مینز بکس میں سے ان کو خارج کرنا کہ دیٹ از نو مور انوینٹری آف دا اینٹی ناؤ. آپ کو اس انوینٹری کو بکس میں سے نکالنا ہوگا. یعنی کہ اگر میں اس کی اکاؤنٹنگ بتاؤں رائٹ آف کی تو یہ ہوگی کہ آپ نے انوینٹری اکاؤنٹ کو کریڈٹ کرنا ہوگا اور اس کے اگینسٹ اس ڈیمیج کے لاس کو ایکسپینس کے طور پر ڈیمیج کو ڈیبٹ کرنا ہوگا, یا اس اوبسلیسنس کی وجہ سے اس لاس کو ڈیبٹ کرنا ہوگا, یا جو سلو موونگ آئٹم تھی آپ نے کہا نہیں جی اس کو اب نکالو انوینٹری سے, تو آپ نے اس کو ڈیبٹ کر دینا ہوگا. اب یہ جو ڈیبٹ آپ لاس کو کر رہے ہو, اگر خام خواہ میں ڈیبٹ ہوگا تو آپ کا پروفٹ کم ہو جائے گا, اتنے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے, پروفٹ کم ہوگا نا. تو کہہ رہے ہیں آپ نے جب یہ ڈیسیژن لینا ہے تو دیٹ شوڈ بی پراپرلی آتھورائزڈ. خام خواہ میں آپ انوینٹری کو لاس کے طور پر رائٹ آف نہیں کریں گے. یہاں پر اگر ہوں گی لاس کے طور پر تو پراپرلی آتھورائزڈ ہوں گی. تو ایک پروسیجر ہے کہ جب بھی انوینٹری کو ہم نے لاس کے طور پر چارج کرنا ہوگا تو باقاعدہ آتھورائزیشن کے ساتھ اس کو چارج کیا جائے گا. کلیئر؟ نیکسٹ ہمارے پاس جو ایریا آتا ہے وہ ارتھمیٹیکل ایکوریسی کا ہے, اور اس سے متعلق یہ ہے جی کہ آل ریسیٹس اینڈ ایشوز should be recorded on inventory cards cross-referenced to the appropriate goods received note or requisition document. Arithmetical accuracy means وہاں پر اب figures ٹھیک کیلکولیٹ ہوئی ہوئی ہیں, اور figures ہم ریکارڈ میں تحریر کرتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں, اس کو اکاؤنٹ فار کرتے ہیں بکس کے اندر. وہ کہہ رہے کہ جب آپ نے انوینٹری کو پرچیز کیا تو مینس آپ نے اس کو ریسیو کیا, اس وقت گڈز ریسیوڈ نوٹ بنا. آپ نے جو فگر اس وقت
انوینٹری ریکارڈ میں لکھی ہے that should be cross referenced with the number of that GRN goods received note کا جو نمبر ہے اس کا ریفرنس دے کر آپ نے لکھنی ہے تاکہ پتا چلے کہ جو فگر ہے یہ پراپر ہے. اور جب آپ نے انوینٹری سے ایشو کرنا ہے تو ریکویزیشن کا آپ نے نمبر کراس ریفرنس کے طور پر لکھنا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ کریکٹ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. سو پروسیجر کے مطابق کہتا ہے جی یہ چیز اپنائی جاتی ہے ہمارے ہاں کہ ہم جب بھی اس کی ریسیٹس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور جب بھی اس کے ایشوز کو ریکارڈ کرتے ہیں تو ہم ریسیٹس کے لیے GRN یعنی کہ گڈز ریسیوڈ نوٹ کا ریفرنس ساتھ ضرور لکھتے ہیں اور ایشو کے لیے ہم ریکوزیشن کا ساتھ ریکوزیشن سلپ کا 7 نمبر ضرور لکھتے ہیں ریفرنس کے طور پر. نیکسٹ ارتھمیٹیکل ایکوریسی کے ریفرنس میں کنٹرول پروسیجر یہ اپنایا جا رہا ہے کہ دا کاسٹنگ ڈپارٹمنٹ شوڈ ایلوکیٹ ڈائریکٹ اینڈ اوور ہیڈ کاسٹ یعنی کہ انڈائریکٹ کاسٹ ٹو دا ویلو آف ورک ان پروگرس according to the stage of completion reached. ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا, کاسٹنگ آ گئی. وہ جو کاسٹ اکاؤنٹنگ ہم نے پڑھی تھی پہلے بچپن میں کہ ہم نے جب اس کاسٹ یونٹ کی کاسٹ کو ڈٹرمن کرنا تو اگر تو وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تب تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, آپ نے اس کی جو ایک پر یونٹ کاسٹ بنا لی ہے وہی انوینٹری میں موجود ہے. اب اگر وہ ورک شاپ میں سیمی فنشڈ کے طور پر انوینٹری پڑی ہوئی ہے, جیسا کہ میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ انوینٹری کی سٹیجز ہوتی ہیں ڈفرینٹ, تو سیمی فنشڈ انوینٹری کی کاسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جتنی بھی ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کاسٹ اس کے اندر آپ نے شامل کرنی ہے وہ اسٹیج آف کمپلیشن میتھڈ کے مطابق ہونی چاہیے. جس اسٹیج تک وہ کاسٹ یونٹ پہنچ چکا ہے صرف اسی اسٹیج تک کی کاسٹ اس کے اندر چارج ہونا چاہیے, ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی, اس سے زائد نہیں. لائک ایک چیئر ہے, اس چیئر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 100% ابھی کام مکمل نہیں ہوا, ابھی اس چیئر کی سیٹ تو بن گئی ہے لیکن بیک نہیں بنی. اب اس کی بیک بنانے کے لیے جتنی ووڈ یا جتنا ڈائریکٹ مٹیریل ابھی تک اس میں نہیں استعمال ہوا وہ اس کو چارج نہیں ہوگا. ان دا سیم وے جتنی انڈائریکٹ کاسٹ یعنی کہ فیکٹری اوور ہیڈ کاسٹ اس میں صرف سیٹ کے کمپلیٹ ہونے تک چارج ہونا چاہیے اتنی ہی چارج ہوگی. تو اس کی ایک باقاعدہ طور پر ورکنگ موجود ہوتی ہے پہلے سے کہ اسٹیج آف کمپلیشن اتنے پرسنٹ. جو سسٹمیٹک جو آرگنائزیشنز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ سسٹمیٹک آرگنائزیشنز نے پورا انجینئرڈ کام کیا ہوتا ہے کہ جی جب چیئرز کو بنایا جائے گا تو اس سٹیج سے اس کو شروع کیا جائے گا اور جیسے جیسے وہ چیئر کمپلیٹ ہوتی چلی جائے گی اس کی کاسٹ اس کو اس طرح سے ایلوکیٹ کی جاتی رہے گی اور وہ ڈاکومنٹس میں لکھا جا رہا ہوتا ہے اتنے پرسنٹ کام ہو چکا ہے, جتنے پرسنٹ ہو چکا ہے اتنے پرسنٹ ہو چکا ہے, ویسے ویسے اس کے اندر کاسٹ جو ہے شامل کر دی جاتی ہے. تو وہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ ہمارا کنٹرول پروسیجر یہ ہے کہ ہم انوینٹری میں جو کاسٹ شامل کرتے ہیں وہ اسٹیج آف کمپلیشن کے مطابق کرتے ہیں, ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ کاسٹ. نیکسٹ کنٹرول پروسیجر جو ہم اپناتے ہیں کاسٹنگ کے ریفرنس میں وہ یہ ہے کہ ہمیں اسٹینڈرڈ کاسٹنگ اپنانا چاہیے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ نارملی ہم یہاں پر اسٹینڈرڈ کاسٹنگ اپنا رہے ہیں اور سچ اسٹینڈرڈز جو ہمارے یہ والے اسٹینڈرڈز یہاں پر اپلائی ہوں گے, such standards must be regularly reviewed to ensure
that they relate to actual costs being incurred. اب یہ جناب بہت ٹیکنیکل کنٹرول پروسیجر ہے. یہاں پر شاید مجھے تھوڑی سی کاسٹ اکاؤنٹنگ آپ کو یاد دلانا پڑے، کیونکہ انوینٹری کی کاسٹنگ باقاعدہ طور پر معنی رکھتی ہے. دیکھیے انوینٹری ہمارے پاس جو موجود ہے سے کہ فنش گڈس کی شکل میں ہی موجود ہے. ویسے تو یہاں پر اس وقت اس نے جو بات کی ہے وہ ایک ورک ان پروسیس کے لیول کی انوینٹری کی بات کی ہے، لیکن میں ذرا بات کو آسان کرنا چاہ رہا ہوں کہ فنش گڈس لیول پہ انوینٹری جو موجود ہے ہمارے پاس وہ ایک بڑی کوانٹٹی میں مینوفیکچر کی جاتی ہے، جبکہ ہم اس کی پر یونٹ کاسٹ کو ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں. آپ ایسیوم کریں کہ میں ایک الیکٹرک بلب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. الیکٹرک بلب ایک تو نہیں بنتا، وہ تو اس فیکٹری میں بے شمار الیکٹرک بلب بن رہے ہیں. ہم ایک الیکٹرک بلب کی جب کاسٹ معلوم کرنے کی بات کریں گے تو اس میں اس سے متعلق ڈائریکٹ مٹیریل اور انڈائریکٹ مٹیریل، ڈائریکٹ لیبر کاسٹ اور انڈائریکٹ لیبر کاسٹ، ادر ڈائریکٹ کاسٹ اینڈ ادر انڈائریکٹ کاسٹ، ان سب کو ایک بلب کے لیول پر تو ہم نہیں دیکھ سکتے ہوں گے نا. کچھ ڈائریکٹ کاسٹ تو اوکے ڈائریکٹلی ٹریسیبل ہیں، وہ تو ٹریس ہو گئیں، لیکن کچھ کاسٹ تو آپ کو انڈائریکٹلی جو اس کے اوپر لگانی پڑتی ہیں اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. اور پھر جو اگزامپل میں نے لی ہے بلب کی، یہ تو ویسے بھی ایک بیچ کوانٹٹی میں بن رہے ہوتے ہیں، یہ تو بیچ کاسٹنگ یہاں پر ہو رہی ہوتی ہے. ایک بیچ پر آپ نے ڈائریکٹ کاسٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا اور پھر اس کو آپ نے ایک بلب کے اوپر لا کر پر یونٹ ڈیوائڈ کیا. ایسی صورت میں آپ کو وہاں پر بلب کی پر یونٹ کاسٹ ڈٹرمن کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کرنا پڑے گی. اسٹینڈرڈ کاسٹنگ. اب یہ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ کیا ہے؟ آپ ایک اسٹینڈرڈ فکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس بلب کو بنانے کے لیے اتنا گلاس مٹیریل، اتنی کاسٹ کا گلاس مٹیریل استعمال کرنا ہے. اس بلب کو بنانے کے لیے یا اس بلب کے بیچ کو، لائک 100 بلبس کا ایک بیچ ہے، اس کے لیے اتنی ڈائریکٹ لیبر کاسٹ کرے گی، اتنے انڈائریکٹ ایکسپینسز اس کے اوپر کاسٹ کریں گے. آپ ایک اسٹینڈرڈ بنا لیتے ہیں. اب وہ اسٹینڈرڈ جو ہے جب اکٹھا کیا جاتا ہے اس کے ڈائریکٹ مٹیریل، ڈائریکٹ لیبر، ادر ڈائریکٹ کاسٹ اور انڈائریکٹ تمام کاسٹ کو اکٹھا جب کیا جاتا ہے تو وہ ایک پر یونٹ کاسٹ ہمیں دے دیتا ہے. یہ ایکچوئل نہیں ہوتا، یہ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. اسٹینڈرڈ مینس کہ جو پری ڈیٹرمنڈ ہے، کہ ہم نے پہلے سے ڈیٹرمن کر لیا کہ بلب کی کاسٹ 10 روپے پر بلب ہوگی. ہم نے بیچ سے اس کو ایک بلب پر لے آیا کہ 10 روپے پر بلب ہماری اس کی کاسٹ آئے گی. اب وہ ایک اسٹینڈرڈ کاسٹ ہے. آپ نے جب اس کو اپلائی کیا اس کے اوپر اور پھر آپ کے پاس ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکشن جب آ گئی، وہ ایک اسٹینڈرڈ کاسٹ آف پروڈکشن ہے. That standard cost of production will be compared with the actual cost incurred. اور وہاں پر پھر ویریئنس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ویریئنس کتنا ہے. وہ آگے ویریئنس انالیسس کی بات آتی ہے. کاسٹنگ ذرا تھوڑی سی چل نکلی یہاں پر. تو بہرحال وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ یوز کیا جائے گا یہاں پر وہ ایکچوئل کے انتہائی قریب ترین ہوگا. یہ اس کنٹرول پروسیجر کی بات ہے. اب وہ جو اس نے اس سے پچھلے کنٹرول پروسیجر میں بات کی تھی کہ ورک ان پروسیس کے لیے ہم سٹیج آف کمپلیشن کے مطابق ریٹ اپلائی کریں گے ڈائریکٹ کا اور انڈائریکٹ کا، وہاں پہ وہ بات کر رہا ہے کہ جو ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ کا ریٹ ہوگا وہ اسٹینڈرڈ کاسٹنگ پہ بیس کرتا ہوگا. اب سمجھ آ گئی؟
کہ وہ جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوگی ایکچوئل تو نہیں اس وقت پر یونٹ کے لیے ہوگی نا, وہ جو ان پروسیس اسٹیج آف کمپلیشن کے مطابق ایکچوئل تو نہیں ہے آپ کے پاس ادھر موجود کہ ایکچوئل اتنی لکڑی لگ چکی ہے اس چیئر کے اندر, ایکچوئل اتنی پالشنگ مٹیریل لگ چکا ہے, ایکچوئل اتنی بجلی خرچ ہو چکی ہے اس چیئر کو بنانے کے لیے, ایکچوئل اتنے ٹولز اس کے اوپر کنزیوم ہو چکے ہیں چیئر کو بنانے کے لیے, ایکچوئل تو نہیں آپ وہاں پر ڈیٹرمن کر سکتے. وہاں پر یو ول ڈیٹرمن a standard cost and that standard cost will be applied on the cost of that chair. تب جا کر آپ کو اس کی کاسٹ معلوم ہوگی. کانسپٹ کلیئر؟ لیں جی اب نیکسٹ پروسیجر پہ چلتے ہیں. And the next procedure in this regard is کہ if the value of work in progress is directly comparable with the number of units produced, the checks should be periodically made of actual units against work in progress record. Value of work in progress یعنی کہ وہ جو ورک ان پروسیس یا ورک ان پروگرس جو انوینٹری ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے اس کی جو ویلیو ڈیٹرمن ہو رہی ہے اس کو اگر یونٹس کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے تو اس کی کمپیریزن کی بھی ایک رپورٹ بننا چاہیے. اوکے لے جی اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں. نیکسٹ ایریا جو ہماری انوینٹری میں ہے وہ ہے کنٹرول اکاؤنٹس کا. انوینٹری کنٹرول اکاؤنٹس. کنٹرول اکاؤنٹ کا کانسیپٹ آپ کو ریسیویبل کنٹرول اکاؤنٹ اینڈ پیبل کنٹرول اکاؤنٹ کے ریفرنس میں بھی ہے. یہاں پر وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ انوینٹری کنٹرول اکاؤنٹس. اب جب ہم انوینٹری کنٹرول اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں تو انوینٹری کنٹرول اکاؤنٹس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ریکارڈز میں ایک کنٹرول اکاؤنٹ ہے مین لیجر میں اور پھر اس سے سبسیڈری لیجر میں بے شمار انوینٹری اکاؤنٹس موجود ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انوینٹری آئٹمس بے شمار ہوا کرتی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری میں چلے جائیں سینکڑوں کی تعداد میں انوینٹری آئٹمس. الیکٹریکل انسٹرومنٹس کی آپ انڈسٹری میں چلے جائیں چھوٹی چھوٹی سینکڑوں آپ کو انوینٹری آئٹمس ملیں گی. کیا اسکریوز اور کیا ریویٹس اور کیا اس کے کلامس اور کیا اس کے واٹ ناٹ اینڈ واٹ ناٹ, بے شمار انوینٹری آئٹمس ہوتی ہیں. تو ہر انوینٹری آئٹم کا الگ سے ایک اکاؤنٹ ہوتا ہے. اب وہ تمام اکاؤنٹ ہم مین لیجر میں تو نہیں بنا سکتے. مین لیجر میں ایک اکاؤنٹ کنٹرول اکاؤنٹ اور جتنی انوینٹری آئٹمس ہوں گی وہ تمام سبسیڈری لیجر کے اندر, تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کون سی انوینٹری آئٹم کتنے پر کاسٹ کرتی ہے اور ہمارے پاس کتنی اماؤنٹ کی پڑی ہوئی ہے. اس کے بارے میں کنٹرول پروسیجر یہ ہے جی کہ ٹوٹل انوینٹری ریکارڈز may be maintained and integrated with the main accounting system. If so, they should be reconciled to detailed inventory records and discrepancies should be investigated. وہی جو آپ نے کنٹرول اکاؤنٹ ریکنسیلیشن بھی پڑھ رکھی ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے. جیسے کسی ایک آرگنائزیشن میں سمجھانے کی خاطر صرف اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں 500 ڈیٹرز ہیں. ہم 500 ڈیٹرز کے اکاؤنٹ مین لیجر میں اوپن نہیں کرتے. ایک مین لیجر میں اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے ٹوٹل ڈیٹرز اکاؤنٹ یا ڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ یا سیلز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ, جو بھی آپ نے نام اس کو دیا ہوا. اور پھر جو سیلز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کا بیلنس ہوتا ہے اس کو ان 500 ڈیٹرز کے انڈیویجول بیلنس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں کہ ٹیلی کرتا ہے. وہی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ آپ کے پاس انوینٹری آئٹمس 500 ہیں. ان سب انوینٹری آئٹمس کے کلوزنگ بیلنسز لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے. ان کا ٹوٹل کیا کنٹرول اکاؤنٹ جو انوینٹری کا ہے اس کے کیری فارورڈ بیلنس کے برابر ہے یا نہیں. اف ناٹ تو جو فرق ہے وہ شوڈ بی انویسٹیگیٹڈ. یہ کنٹرول پروسیجر ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں. کلیئر؟ نیکسٹ ہمارے پاس کنٹرول پروسیجر آتا ہے کمپیریزن آف ایسٹس ٹو ریکارڈس. ایسٹس ٹو ریکارڈس کا مطلب کہ فزیکل جو انوینٹری ہے اس کو ہم بکس میں جو انوینٹری ریکارڈ کی ہوئی ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرنے جا رہے ہیں.
تو اس پر ہمارا کنٹرول پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ انوینٹری لیولز شوڈ بی پیریوڈیکلی چیکڈ against the records by a person independent of the store personnel and material differences investigated. اسٹور میں فزیکلی کتنا انوینٹری لیول موجود ہے پیریوڈیکلی ہم دیکھیں گے. پیریوڈیکلی مینس ڈپینڈ کرتا ہے اس کی سینسٹیوٹی پر. اگر تو وہ انوینٹری بہت سینسٹیو ہے ہم ویکلی بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر وہ انوینٹری زیادہ سینسٹیو نہیں ہے منتھلی بھی دیکھ سکتے ہیں. بہرحال پیریوڈیکلی ریکمینڈیڈ ہے کہ منتھلی تو ہم اس کو دیکھ لینا. آپ پیریوڈیکلی انوینٹری لیولز کو دیکھیں گے. جو انوینٹری لیول فزیکلی ادھر موجود ہے کیا وہی بکس بتا رہی. نیکسٹ, ویئر پرپیچوئل انوینٹری ریکارڈز آر ناٹ کیپڈ ایڈیکویٹلی a full inventory count should be held at least once in a year. اب جہاں پر perpetual یا continuously inventory records نہیں مینٹین کیے جا رہے, یہ فرق آپ کو معلوم ہے نا periodic and perpetual inventory system کا. perpetual means ہر ٹرانزیکشن کے بعد انوینٹری بیلنس کا معلوم کیا جانا. میرے پاس 500 kg را مٹیریل پرچیز کرنے سے پہلے 100 kg را مٹیریل موجود تھا. اب جب 500 kg را مٹیریل پرچیز کیا تو 600 ہو گیا. نیکسٹ ڈے اس میں سے میں نے 400 kg را مٹیریل ایشو کیا تو 200 رہ گیا. اس طرح ہر ایشو اور ہر ریسیٹ کے بعد انوینٹری کاؤنٹ معلوم کرنا, انوینٹری بیلنس معلوم کرنا, دس از پرپیچوئل. اور جہاں پر یہ نہیں ہوتا وہاں پر پیریوڈک سسٹم ہے, یعنی کہ کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایئر اینڈ پر تو ہم اس کا کاؤنٹ کریں. ایک پیریڈ ایئر پر اینڈ ہو جاتا ہے اکاؤنٹنگ ایئر پر, تو کہتا ہے ایٹ لیسٹ وہاں پر تو جا کر ہم کاؤنٹ کریں گے. تو یہ پروسیجر ہے کہ جہاں پر ہمارا پرپیچوئل سسٹم نہیں ہے وہاں پر پیریوڈیکلی ہم اس کے کلوزنگ ڈیٹ پہ کاؤنٹ کرتے ہیں. نیکسٹ پروسیجر ہے کہ میکسیمم اینڈ منیمم انوینٹری لیولز شوڈ بی پری ڈیٹرمنڈ اینڈ ریگولرلی ریویوڈ فار ایڈیکویسی. اس سے متعلق ہم پہلے بات کر چکے کہ میکسیمم اور منیمم اسٹاک لیول ہونا چاہیے. سو یہاں پر بھی یہ بات باقاعدہ آ گئی کہ ہم میکسیمم اور منیمم اسٹاک لیول مینٹین رکھتے ہیں یا رکھیں گے یا رکھنے چاہیے, اور پھر انہیں پیریوڈیکلی ریویو بھی کرتے رہنا چاہیے کہ جو ہم نے کسی انوینٹری کے بارے میں میکسیمم یا منیمم اسٹاک لیول ڈٹرمن کر لیا ہے, کیا اب بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق یہی ہونا چاہیے میکسیمم یا منیمم لیول, یا اس سے تبدیل ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے نا کہ ہماری پروڈکشن بڑھ گئی ہے, ہمیں بار بار چیزیں ریکوائرڈ ہیں, ہمیں کچھ تھوڑا سا اسٹاک لیول بڑھا دینا چاہیے, یا وہ ہم آئٹم ہی نہیں بناتے, اب منیمم اس کی نیچے بھی آ جائے گی تو خیر ہے. تو بہرحال پیریوڈیکلی وہ کہہ رہا ہے اس کو ریویو بھی کرتے رہنا چاہیے کہ میکسیمم منیمم اسٹاک لیول جو ہم نے بنائے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں. اسی طرح سے نیکسٹ بات آتی ہے ری آرڈر کوانٹیٹیز شوڈ بی پری ڈیٹرمنڈ اینڈ ریگولرلی ریویوڈ فار ایڈیکویسی. وہی کاسٹ اکاؤنٹنگ کی ساری باتیں آ رہی ہیں. ری آرڈر لیول اس کو بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پہلے سے ڈٹرمن کر لینا چاہیے کہ ہم نے نیکسٹ آرڈر کتنے لیول پر جا کر پلیس کر دینا, انوینٹری کا کیا لیول ہوگا اس وقت کہ ہم نیکسٹ آرڈر پلیس کر دیں گے. یہ بھی ہمارے پاس پہلے سے ہی ڈٹرمن ہونا چاہیے. لیکن جی یہ باتیں تو تھی کمپیریزن سے متعلق. اب باتیں آ رہی ہیں ایکسیس ٹو ایسٹس اینڈ ریکارڈس کی. ان میں وہ بات کرتا ہے کہ سیپریٹ سینٹرز شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ ایٹ وچ گڈس آر ہیلڈ. ہماری را مٹیریل آئٹمس سیپریٹ سینٹرز پر موجود ہوتی ہیں. کہتا ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. ایون یہاں پر لوکیشنز جو کسی را مٹیریل یا مٹیریل سپلائز کے ریفرنس میں اس کی بات بھی ہو رہی ہے, ورک شاپس کی بات بھی ہو رہی ہے, ویئر ہاؤسز کی بات بھی ہو رہی ہے.
کہ جہاں جہاں ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے دوز شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ. بعض اوقات ہمارے ویئر ہاؤسز جو ہوتے ہیں ورک شاپ سے دور ہوتے ہیں اور ایک نہیں 2-3 جگہوں پر ہوتے ہیں. تو کہہ رہا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کس کس علاقے میں کس کس لوکیشن پر ویئر ہاؤسز موجود ہیں جہاں پر کہ ہماری انوینٹری پڑی ہوئی ہوتی ہے. میں بڑی آرگنائزیشنز کی بات کر رہا ہوں, چھوٹی آرگنائزیشن کی بات نہیں کر رہا. اب وہ انوینٹریز ہماری جہاں جہاں پڑی ہوئی ہیں وہاں پر کن کن کی ایکسیس ہے, کون کون لوگ وہاں تک رسائی رکھتے ہیں, پہنچ سکتے ہیں. لہذا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انوینٹری کہاں کہاں موجود ہے. نیکسٹ از کہ ڈیلیوریز آف گڈس فرام سپلائرز should pass through a goods inward section to the store, and all goods should pass through stores and hence be recorded and checked as received. goods received نوٹ والی بات آ رہی ہے کہ اسٹور میں جانے سے پہلے اس کو goods received نوٹ کو بنا کر انسپیکشن ڈپارٹمنٹ میں سے گزرنا ہوگا, تب اسٹور میں جائے گی, تاکہ پتہ چل جائے کہ کس حالت میں ہم اس کو اسٹور کے اندر رکھ رہے ہیں, کس حالت میں ہم اس کو انوینٹری کے طور پر رکھ رہے ہیں. بعد میں پھر یہ پریشانی نہ آئے کہ جی فلانے بندے کی ایکسیس تھی اس نے خراب کر دی, حالانکہ پہلے سے پیچھے خراب آئی ہوئی ہے. لہذا انسپیکشن ڈپارٹمنٹ کی اہمیت یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے. نیکسٹ وہ بات کرتا ہے کہ انوینٹریز شوڈ بی ہیلڈ ان دیئر لوکیشنز so that they are safe from damage or theft. جس لوکیشن پر ڈاکیومنٹ کہہ رہا ہے کہ انوینٹری موجود ہے اسی لوکیشن پر ہونا چاہیے. کنٹرول پروسیجر کیسا کریں گے ہم, کیونکہ اگر وہ اس لوکیشن پر موجود نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی وہ انوینٹری سیف کسٹڈی میں ہے یا نہیں. لہذا اس کا اس لوکیشن پہ موجود ہونا ضروری ہے. نیکسٹ کمز کہ آل انوینٹری لائنز شوڈ بی آئیڈینٹیفائڈ اینڈ ہیلڈ ٹوگیدر. فار ایگزامپل ان بینز which are marked with all relevant information as to size, grade, origin, title for identification. مختلف انوینٹری لائنز, سپورٹس میں فٹ بال بنا رہے ہیں ہم, وکٹ کیپنگ کے گلوز بنا رہے ہیں, بیٹنگ کے گلوز بنا رہے ہیں, بال بنا رہے ہیں, پیڈز بنا رہے ہیں. اب ڈفرینٹ انوینٹری آئٹمس ہیں, ان کے بارے میں کہ ہر کسی کو الگ الگ سے آپ ان کی آئیڈینٹیفیکیشن مارک کے ساتھ سٹور کریں گے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ کون سی آئٹم کتنی کہاں پر کس حالت میں پڑی ہوئی ہے. And next comes کہ access to the stores should be restricted. اب یہ بات تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ایکسیس کیوں ریسٹرکٹیڈ ہونی چاہیے, کیونکہ ہر شخص اگر انوینٹری جہاں پر پڑی ہوئی ہے وہاں چلا جائے گا تو وہ اس کو اٹھا کے جیب میں بھی ڈال سکتا ہے, یعنی کہ وہاں سے چوری چکاری بھی ہو سکتی ہے. اس لفٹنگ کو بچانے کے لیے ایکسیس شوڈ بی ریسٹرکٹیڈ, صرف وہ لوگ جو کہ آتھرائزڈ ہیں وہ جانے چاہیے. اچھا جی, اب ٹیسٹ آف کنٹرول کی طرف فوری طور پر آ جائیں, ٹائم بہت کم رہ گیا. ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کنٹرول آبجیکٹیو سمجھ لیے اور پھر کنٹرول پروسیجرز پہ ہم نے خاصی سیر حاصل گفتگو کر لی. اب ہمیں گفتگو کرنی ہے ٹیسٹ آف کنٹرول پہ, تو وہ جناب میں آپ کے ساتھ جلدی سے ڈسکس کر لیتا ہوں کیونکہ پیچھے کنٹرول پروسیجرز ہمارے اچھی طرح سے ڈسکس ہو چکے ہیں. نمبر 1 از کہ آبزرو فزیکل سیکورٹی آف انوینٹریز اینڈ انوائرمنٹ ان وچ دے آر ہیلڈ. اوکے فائن, سمجھ آتی ہے بات کہ اب آڈیٹر کو آبزرو کرنا چاہیے. یہاں پر آبزرویشن ہے آڈیٹر کی کہ جی یہ ہمارا جس انوائرمنٹ میں انوینٹری آئٹمس پڑی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہے. پھر ٹیسٹ پروسیجرز فار ریکارڈنگ آف انوینٹری موومنٹس ان اینڈ آؤٹ آف انوینٹری. ایشو اور ریسیٹ کی بات کر رہا ہے یہاں پر کہ وہ جو ایشو اور ریسیٹس ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں, یہاں پر ٹیسٹ پروسیجرز ہمارے اپلائی ہوتے ہیں. پھر ٹیسٹ آتھرائزیشن فار ایڈجسٹمنٹس ٹو انوینٹری ریکارڈس.
اب جو بھی انوینٹری ریکارڈ میں ایڈجسٹمنٹ ہے یہ کون سی ہے؟ وہ جو ڈیمیجڈ کور، سلو موونگ کور، NRV وغیرہ پر ریڈیوس کرنے کے لیے ہم نے اس کو اٹھا کر ایکسپینس میں ڈالا تھا، ان ایڈجسٹمنٹس کی بات ہے کہ شوڈ بی آتھورائزڈ. اس کے بارے میں ہم ٹیسٹ پروسیجرز کرتے ہیں کہ کیا واقعی یہ آتھورائز ہیں. ایسے ہی چند ایک ایڈجسٹمنٹس کو اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں کہ باقاعدہ آتھورائزڈ ہیں وہ ایڈجسٹمنٹس یا نہیں، تو ٹیسٹ آف کنٹرول ہو گیا ہمارا. پھر ٹیسٹ آتھورائزیشنز فار رائٹ آف اور اسکریپنگ آف انوینٹری ہو گئی بات. پھر ٹیسٹ کنٹرولز اوور ریکارڈنگ آف انوینٹری موومنٹس belonging ٹو تھرڈ پارٹیز. اب یہ تھرڈ پارٹیز کی انوینٹری کون سی ہیں؟ بھائی جو ہم بیچ چکے ہیں لیکن اس نے ہم سے وہ چیز نہیں اٹھائی. اب وہ ہماری تو نہیں ہے، تھرڈ پارٹی کی ہے، ہمارے کسٹمر کی ہے، وہ پڑی ہوئی ہے. اس کے بارے میں بھی ہم ایک ٹیسٹ لگاتے ہیں کہ وہ ریکارڈنگ آف انوینٹری میں تو نہیں آ گیا ہوا. بہرحال پھر اگلی بات ہے ٹیسٹ پروسیجرز فار آتھورائزیشن فار انوینٹری موومنٹس، یعنی کہ جو گڈز ریسیوڈ نوٹ ہیں اور جو ڈسپیچز ہیں وہ آتھورائزڈ ہیں. گڈز ریسیوڈ اور ڈسپیچز آتھورائزڈ ہیں، اس کا بھی ہم ایک ٹیسٹ کنٹرول لگا لیا کرتے ہیں. نیکسٹ یہ کہ انسپیکٹ ریکنسیلیشنز آف انوینٹری کاؤنٹس ٹو انوینٹری ریکارڈس. انوینٹری کاؤنٹ بتا رہا ہے کہ جی 5 لاکھ روپے کی انوینٹری پڑی ہونی چاہیے. کیا انوینٹری ریکارڈ بھی 5 لاکھ روپے کی انوینٹری شو کر رہا ہے؟ اس کی ریکنسیلیشن. پھر اس کے بعد چیک سیکوینسز آف ڈسپیچ اینڈ گڈز ریسیوڈ نوٹ، بہت مرتبہ ایسی بات ہم کر چکے ہوئے ہیں. اور لاسٹ میں assess adequacy of inventory counting procedures and attend count to ensure they are carried out. کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ انوینٹری کاؤنٹ پروسیجرز اپنائے جا رہے ہیں اور پراپر ہیں، ٹھیک ہیں یا نہیں. کیوں جی؟ انوینٹری کی بات چیت سمجھ میں آئی؟ بڑا دلچسپ سا ٹاپک تھا، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ بھی آ چکا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.